ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے اپنا مشہور خطاب میرا ایک خواب ہے 28 اگست 1963 کو واشنگٹن کی ایک ریلی یا احتجاج کے دوران دیا تھا۔ یہ تقریر واشنگٹن ڈی سی کے لنکن میموریل میں ہوئی اور یہ امریکی سول رائٹس یعنی شہری حقوق کی تحریک کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ کنگ نے 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کے مجمع سے خطاب کیا تاکہ نسل پرستی، تفریق اور معاشی ناانصافی کے خاتمے کی اپیل یا احتجاج کر سکیں اور افریقی نژاد امریکیوں کے شہری اور مساوی برابر کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ افریقی نژاد شہریوں سے مراد سیاہ فام افراد ہیں۔ ان کی تقریر نے اس مستقبل کے خواب پر زور دیا جہاں ہر شخص کا فیصلہ اس کے کردار سے کیا جائے گا، نہ کہ اس کی جلد کی رنگت کی بنا پر۔ میں آج آپ کے ساتھ شامل ہو کر خوش ہوں۔ اس موقع پر جو ہماری قوم کی تاریخ میں آزادی کے لیے سب سے بڑی جدوجہد کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ تاریخی فرمان یعنی آزادی کا حکم نامہ جو ابراہیم لنکن نے متعارف کروایا تھا، جس کے تحت افریقی غلاموں کو برابری کے حقوق دیے گئے تھے اور آزادی کا اعلان کیا گیا تھا، لاکھوں سیاہ فام غلاموں کے لیے ایک امید کی عظیم کرن یا مشعل کی طرح تھا جو برسوں سے ناانصافی کی جھلستی ہوئی آگ میں جل رہے تھے۔ یہ حکم نامہ ان کی طویل غلامی کی رات ختم کرنے کے لیے خوشی کی صبح کے پیغام کی طرح ان کی زندگی میں آیا تھا، مگر 100 سال بعد بھی سیاہ فام آج تک آزاد نہیں ہیں۔ 100 سال بعد بھی سیاہ فام کی زندگی بدقسمتی سے تفریق، نسلی امتیاز کی بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ 100 سال بعد بھی سیاہ فام انسان مادی خوشحالی کے وسیع سمندر میں غربت کے تنہا جزیرے پر زندگی گزار رہا ہے۔ 100 سال بعد بھی سیاہ فام امریکی معاشرے کے کناروں پر پڑا ہوا ہے اور اپنے ہی وطن میں خود کو جلاوطن محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اس شرمناک حالت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ تحریر ایک وعدہ تھی کہ تمام انسانوں کو، جی ہاں، سیاہ فام اور سفید فام دونوں کو، زندگی، آزادی اور خوشی کی جستجو کا ناقابل تنسیخ حق حاصل ہے اور انہیں اس کی ضمانت دی گئی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کے ان وعدوں کو حقیقت بنایا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ علیحدگی کی تاریک اور ویران وادی سے نکل کر نسلی انصاف کے روشن راستے پر چلا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو نسلی ناانصافی کی دلدل سے نکال کر بھائی چارے کی مضبوط چٹان پر کھڑا کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انصاف کو زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے حقیقت بنایا جائے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی جدوجہد کو وقار اور نظم و ضبط کے اعلیٰ درجے پر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور تشدد کی سیاست سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہمارا تخلیقی احتجاج جسمانی تشدد میں تبدیل ہو جائے اور اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ بار بار ہمیں روحانی طاقت کے ذریعے جسمانی قوت کا مقابلہ کرنے کے عظیم مقام تک پہنچنا ہوگا۔ سیاہ فام برادری میں جو شاندار نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے اپنی آزادی حاصل کرنے کا، وہ ہمیں تمام گوروں پر عدم اعتماد کی طرف ہرگز نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سے گورے بھائی
جیسا کہ وہ اس احتجاج میں آج ہمارے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ ان کی آزادی ہماری آزادی سے مشروط ہے، ان کی آزادی ہماری آزادی سے جڑی ہے۔ ہم اکیلے نہیں چل سکتے، اور جب ہم چلیں تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم پیچھے مڑ کر نہیں جا سکتے، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سیاہ فام کی بنیادی حرکت صرف ایک چھوٹی بستی سے نکل کر بڑی بستی تک جانے تک محدود نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے آزادی کا مطلب ایک غریب چھوٹے علاقے سے نکل کر بڑے اور ترقی یافتہ علاقے میں جا کر آباد ہونا نہیں ہے۔ آزادی اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے بچوں سے خود اعتمادی اور عزت نفس چھینی جاتی رہے گی، انہیں برابری کے حق سے محروم رکھا جائے گا، جیسے کہ سائن بورڈ پر لکھا جاتا ہے، صرف گوروں کے لیے۔ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسیسپی میں ایک سیاہ فام ووٹ نہیں دے سکتا، اور نیو یارک میں ایک سیاہ فام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کے پاس ووٹ دینے کے لیے کوئی سالڈ ریزن، کوئی خاص وجہ موجود نہیں ہے۔ نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، اور ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ انصاف پانی کی طرح نہ بہنے لگے اور راست بازی ایک طاقتور ندی کی طرح نہ بہنے لگے۔ آؤ ہم مایوسی کی وادی میں نہ بھٹکیں۔ میں آج تم سے کہتا ہوں میرے دوستو، اگرچہ ہمیں آج اور کل کی مشکلات کا سامنا ہے، پھر بھی میرے پاس ایک خواب ہے۔ یہ خواب امریکی خواب میں گہری جڑیں رکھتا ہے، یعنی اس کا وجود امریکہ کے خواب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میرا خواب یہ ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی اور اپنے عقیدے کی اصل حقیقت کو جیتی جاگتی حقیقت کے طور پر تسلیم کرے گی۔ یعنی ہم ان سچائیوں کو خود واضح سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں، جو کہ بائبل میں پڑھایا گیا ہے۔ میرا خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کے سرخ پہاڑوں پر سابقہ غلاموں کے بیٹے اور سابقہ مالکان کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھ سکیں گے۔ میرا خواب ہے کہ ایک دن مسیسپی کی ریاست، جو ناانصافی کی گرمی میں جھلس رہی ہے، ظلم کی گرمی سے تپ رہی ہے، آزادی اور انصاف کے نخلستان میں بدل جائے گی۔ میرا خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے ایک دن ایسے ملک میں رہیں گے جہاں ان کا فیصلہ ان کی جلد کے رنگ سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی خوبی کی بنا پر کیا جائے گا۔ میرا ایک خواب ہے۔ میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما میں، جس کے اندر ظالم نسل پرست موجود ہے اور جس کا گورنر مداخلت اور منسوخی جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور نسل پرستی بھری تقریریں کرتا ہے اور اس کے لبوں سے ہر وقت زہر ٹپکتا ہے، ایک دن یہیں اسی الاباما میں چھوٹے سیاہ فام لڑکی اور لڑکیاں چھوٹے گورے اور گورے لڑکیوں کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح ہاتھ ملا سکیں گے۔ میرا ایک خواب ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی بلند کی جائے گی اور ہر پہاڑ نیچے کر دیا جائے گا، کٹھن راستے ہموار کیے جائیں گے اور ٹیڑھی میڑھی جگہیں سیدھی کر دی جائیں گی، اور یہ وہ دن ہوگا جب خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ساری انسانیت اسے ایک ساتھ دیکھے گی۔
یہی ہماری امید ہے اور یہی وہ ایمان ہے جس کے ساتھ میں جنوب اپنے وطن کی طرف واپس جاؤں گا۔ اسی ایمان کے ساتھ ہم نا امیدی کے پہاڑ سے امید کا پتھر تراشیں گے۔ اسی ایمان کے ساتھ ہم اپنی قوم کے جھگڑوں اور اختلافات کو بھائی چارے کی خوبصورت ہم آہنگی میں بدل سکیں گے۔ اسی ایمان کے ساتھ ہم ایک ساتھ کام کر سکیں گے، ایک ساتھ دعا کر سکیں گے، ایک ساتھ جد و جہد کریں گے اور ایک ساتھ قید بھی ہوں گے اگر ہونا پڑا، اور ایک ساتھ آزادی کے لیے کھڑے ہو سکیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب خدا کے تمام بچے نئے مفہوم کے ساتھ وہی پرانا گانا گائیں گے، وطن کی محبت سے لبریز گیت، میرے وطن تو ہی تو ہے، اے آزادی کی میٹھی سرزمین، میں تیرا گیت گاتا ہوں۔ وہ زمین جہاں میرے باپ دادا دفن ہیں، وہ زمین جس پر فخر کیا جاتا ہے، ہر پہاڑ کی چوٹی سے آزادی کی گونج سنائی دے گی۔ ایک آواز کے ساتھ آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے، اور وہ دن ہوگا، وہ وہی دن ہوگا جب تمام لوگ نئے مفہوم کے ساتھ یہ گیت گا سکیں گے، میرا وطن تو ہی تو ہے، اے آزادی کی میٹھی سرزمین، میں تیرا گیت گاتا ہوں۔ وہ سرزمین جہاں میرے باپ دادا دفن ہیں، اولین آباد کاروں کے فخر کی زمین، یعنی وہ لوگ جو مذہبی آزادی اور حقوق کے حصول کے لیے انگلینڈ کو چھوڑ کر امریکہ میں آباد ہوئے تھے، اور جو امریکی تاریخ میں آزادی اور خود مختاری کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہر پہاڑ کی چوٹی سے آزادی کی گھنٹی بجے گی، اور اگر امریکہ کو عظیم قوم بننا ہے تو یہ بات سچ ثابت ہونی چاہیے۔ پس آزادی کی صدا نیو ہیمپشائر کی شاندار پہاڑی چوٹیوں سے گونجے گی، آزادی کی گھنٹی نیو یارک کے طاقتور پہاڑوں سے بجے گی، آزادی کی صدا پینسلوینیا کے بلند ہوتے ہوئے ایلگینی پہاڑوں سے آئے گی، آزادی کی صدا کولوراڈو کے برف پوش راکی پہاڑوں سے گونجے گی، آزادی کی صدا کیلیفورنیا کی خمدار ڈھلوانوں سے آئے گی، مگر صرف اتنا ہی نہیں، آزادی کی گھنٹی جارجیا کے سٹون ماؤنٹین سے بھی بجے گی، آزادی کی گھنٹی ٹینیسی کے لک آؤٹ ماؤنٹین سے بجے گی، آزادی کی گھنٹی مسیسپی کی ہر پہاڑی اور ہر ٹیلے سے بجے گی، ہر پہاڑ کی چوٹی سے آزادی کی صدا گونجے گی۔ اور جب یہ ہوگا، جب ہم آزادی کو گونجنے دیں گے، جب ہم اسے ہر گاؤں، ہر بستی، ہر ریاست اور ہر شہر سے بجنے دیں گے، یعنی ہر جگہ لوگ آزاد ہوں گے، تو ہم اس دن کو قریب لے آئیں گے جب تمام لوگ، سیاہ فام اور سفید فام، کالے اور گورے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر قدیم سیاہ فام روحانی نغمے کے الفاظ گائیں گے، آخر کار آزاد، آخر کار آزاد، خداوند قادر کا شکر ہے، ہم آخر کار آزاد ہو گئے۔